ختم نبوت کا ایشو ایک ایسا ایشو ہے جو عالم اسلام میں اپنی جگہ بنا چکا ہے اور ایک کائناتی آفاقی حقیقت ہے کہ اب اسلام کے بعد نہ کوئی دین ہے اور ہی نہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد کسی نبی کا تصور ہے۔ نہ اسلام کے بعد کوئی دین اور نہ نبی خاتم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد کوئی نبی۔ دروازہ دین کا بند ہو گیا اور نبی کے آنے کا بند ہو گیا۔ اب سوال یہ ہے کہ پھر بعد میں مدعیان نبوت کہاں سے پیدا ہوتے ہیں؟ ایک زمانہ وہ تھا جب بعض لوگوں کے اندر شہرت اور اپنی ذات کو نمایاں کرنے کے لیے یہ جراثیم پیدا ہوتے اور آہستہ آہستہ وہ لوگوں کو اپنے گرد جمع کرتے اور پہلے کسی مرحلے کا اور اگلے مرحلے میں کسی اور عنوان کا اعلان کرتے، یہاں تک کہ آخر کار وہ نبی بن بیٹھتے۔ لیکن آج کی دنیا میں ایسا نہیں ہے۔ آج کی دنیا میں جہاں کہیں پر بھی اس طرح کی کوئی آواز اٹھتی ہے، اس کے پیچھے دیکھنے کی ضرورت ہے کہ اصل قوت کیا ہے اور اصل ہدف کیا ہے۔ اگر آپ ذرا غور کریں تو عثمانیوں کی خلافت اور اس بہت عظیم حکومت کے خاتمے کے لیے اور اس دوران میں اسلام کو نشانہ بنانے کے لیے ضروری تھا کہ مسلمانوں کے درمیان فتنے پیدا کیے جائیں۔ ان فتنوں کے لیے اسلام کے ازلی دشمنوں نے، جس میں اس زمانے میں سر فہرست برطانوی سامراج تھا، تو اس نے عرب کے خطے میں بھی ایک تحریک شروع کی اور ایران کے خطے میں بھی ایک تحریک شروع کی اور اسی طرح سے بر صغیر پاک و ہند میں بھی ایک تحریک شروع کی۔ بر صغیر میں جو تحریک شروع ہوئی وہ قادیانیت کے نام سے شروع ہوئی، جو آج پوری دنیا کے اندر یورپ، امریکہ اور برطانیہ کی سرپرستی اور ان کی فنڈنگ سے بے شعور اور سادلو مسلمانوں کو دین سے برگشتہ کرنے اور دین کے چہرے کو مسخ کرنے کے لیے ایک تحریک ہے جو اس وقت بھی چل رہی ہے۔ ایران کے اندر بابیت کے نام پہ، بہائیت کے نام پہ وہی تحریک اہل تشیع کے درمیان شروع کی گئی۔ عرب خطے کی طرف میں نہیں جاتا، وہ ایک الگ داستان ہے۔ لہٰذا اگر آج بھی ان تحریکوں کے پیچھے موجود عوامل کو اگر ہم نہیں پہچانیں گے تو صرف شاخوں سے لپٹ کر یہ کہنا کہ اس کے خلاف ہم بات کرنا چاہتے ہیں یہ مؤثر نہیں ہوگا جب تک ماں کو پہچانا نہ جائے جو اس کو جنم دینے والی قوت ہے۔ لہٰذا آج کے دور میں بھی اگر آپ غور کریں تو کبھی قرآن کریم کی توہین، کبھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی توہین کہاں سے شروع ہوتی ہے؟ مغربی دنیا سے، اور اس کے پیچھے فنڈنگ کس کی ہوتی ہے؟ کبھی MI6 کی اور کبھی CIA کی، اور بعض اوقات ان دونوں کی۔ اور جب مسلم ممالک کے اندر باغیرت اور باہمیت مسلمان اس طرح کی تحریکوں کے خلاف اٹھ کر اپنی بغاوت اور اپنی ناراضگی کا اظہار کرتے ہیں تو پھر ان کو پیسنے کے لیے اور پریشر میں لانے کے لیے مقامی حکومتوں کا سہارا لیا جاتا ہے۔ اس لیے اصل چیز جو آج اتنے بڑے بڑے مشائخ، بزرگان دین، علماء کرام اور لوگوں کے دلوں پر راج کرنے والی شخصیات یہاں پر جمع ہیں، اگر اس محفل میں یہ بات نہ ہو تو پھر کہاں پر ہو کہ ہمیں اسلام اور دین کے اصل دشمنوں کو پہچاننے کی بھی ضرورت ہے اور اپنے عوام کو ان سے روشناس کرانے کی بھی ضرورت ہے۔ یہ بات ذہن میں رکھیے گا کہ جب تک ہم دین کے اصل دشمنوں کو جو آج بھی ہماری اپنی صفوں میں رہتے ہوئے
چھوٹے چھوٹے لولی پاپ دے کر ہم سے ہمارا دین چھینتے ہیں اور ہمیں احساس تک نہیں ہوتا۔ اگر ان کو نہیں پہچانیں گے اور اس تسلط کے سامراجی عالمی نظام کو نہیں پہچانیں گے، ہم کبھی بھی اپنے مقصد میں کامیاب نہیں ہو سکتے۔ آج آپ کا نظام تعلیم ان کے ہاتھ میں ہے، نظام معیشت ان کے ہاتھ میں ہے، آپ کی بیوروکریسی ان کے ہاتھ میں ہے، آپ کے افسروں کی ترقی ان کے مرہون منت ہے، آپ کے ملک کے اندر جو پالیسیاں بنتی ہیں ان پالیسیز پر جب تک ان کی نظر عنایت نہ ہو وہ پالیسیز چل نہیں سکتی۔ آپ کا پورا نظام اس سامراجی نظام کے زنجیروں میں جکڑا ہوا ہے، لہٰذا ہمیں اس کو پہچاننے کی ضرورت ہے۔ اگر ہم نے اس کو پہچانا تو ختم نبوت کا مسئلہ پاکستان میں ختم ہو جائے گا۔ کسی کی جرأت نہیں ہے کہ نبی کریم کی شان اقدس پہ کسی خبیث کو لا کر توہین کا ارتکاب کر سکے۔